تقدیر کی رات 18 رمضان، تازہ کھجوروں کی خوشبو اور شام کے سورج کی گرمی سے ہوا گنی تھی۔ کوفہ کے پرسکون شہر پر لمبے لمبے سائے پڑ رہے تھے۔ یہ 18 رمضان المبارک کی رات تھی جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ توقع میں ایک شہر، جیسے ہی نماز مغرب کی اذان سڑکوں پر گونجنے لگی، اہل کوفہ نے شب قدر کی تیاری کی۔ گلیوں میں لالٹینیں ٹمٹما رہی تھیں، ان کے گھروں کی مٹی کی دیواروں پر سنہری روشنی ڈال رہی تھی۔ عظیم الشان مسجد میں عقیدت مند خاموش نماز کے لیے جمع ہوئے۔ ان کی پیشانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے زمین پر لگایا گیا۔ ان میں امام علی ابن ابی طالب، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ وہ گہری حکمت، انصاف پسند اور غیر متزلزل ایمان کے آدمی تھے، لیکن اس رات ان کے دل میں ایک ایسا بوجھ تھا، ایسا احساس جو وہ بھلا نہیں سکتے تھے۔ وہ ہمیشہ تقدیر کی سرگوشیوں سے باخبر رہتے تھے۔ وہ پیشن گوئیاں جو ان کی شہادت کی بات کرتی تھیں، ان کی پیشن گوئی آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور حالیہ دنوں میں انہوں نے کچھ قریب آتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ایک نادیدہ قوت تقدیر کے سائے میں بدل رہی تھی۔ اس رات امام علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی وہ آہستہ سے بولے، ان کی آواز اداسی سی چھلک رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آج رات میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے علی، ان قریب آپ آسمان پر ہمارے ساتھ افطار کریں گے۔ ان کی بیٹی نے آنسو بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا، لیکن وہ بس مسکرائے، جیسے قسمت کی ناگزیریت کو گلے لگا رہے ہوں۔ طلوع فجر سے پہلے، جبکہ آسمان ابھی تک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، امام علی علیہ السلام نماز فجر کے لیے اٹھے۔ رات کی ہوا ٹھنڈی تھی اور سڑکیں خاموش تھیں۔ انہوں نے خاموش شہر میں قدم رکھا۔ ان کا دل اللہ کی یاد سے بھر گیا۔ مسجد میں پہنچتے ہی کوفہ کی دیواریں سرگوشیاں کرتی نظر آئیں، جیسے وہ بھی جانتی ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اندر چند آدمی پہلے سے موجود تھے، نماز میں گم تھے۔ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی آنکھیں چھپی ہوئی آگ سے چمک رہی تھیں۔ عبد الرحمن بن ملجم، وہ شخص جس کے دل میں نفرت اور فریب کا زہر گھول دیا گیا تھا۔ ابن ملجم ہفتوں سے سازشیں کر رہا تھا، کامل لمحے کا انتظار کر رہا تھا، اور آج رات اس نے اپنی چادر کے نیچے ایک زہریلی تلوار کو پکڑ لیا۔ امام علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور نماز شروع کی۔ ان کی آواز مستحکم اور عقیدت سے بھری ہوئی خلا کو بھر گئی۔ جب انہوں نے سجدہ کیا، اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خالق کے سپرد کیا، وہ لمحہ آ پہنچا۔ ابن ملجم آگے بڑھا، اس کی تلوار مدھم روشنی میں چمک رہی تھی۔ تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پر لگا اور ایسا لگتا تھا کہ وقت جم گیا ہے۔ مسجد ہانپنے اور چیخو پکار سے کانپ رہی تھی، کیونکہ صالحین کے خون نے زمین کو داغدار کر دیا تھا۔ امام زمین پر گر پڑے، ان کے ہونٹ سرگوشیوں میں ہل رہے تھے۔ ان کے ساتھی غم زدہ ہو کر ان کے پاس پہنچے، لیکن وہ صرف مسکرائے اور کہا، میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن تک شہر کوفہ سوگوار رہا۔ لوگ سڑکوں پر روتے رہے۔ ان کا دکھ اس سمندر جیسا کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو۔
امام علی علیہ السلام اللہ کے شیر، وہ شخص جنہوں نے ساری زندگی انصاف کے لیے جد و جہد کی، اب بستر مرگ پر پڑے۔ جیسے ہی 21 رمضان آیا، ان کی روح اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑ کر چلی گئی جو زمانوں تک گونجتی رہے گی۔ ان کی حکمت، ان کا انصاف اور اللہ کے لیے ان کی عقیدت کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اور یوں 18 رمضان المبارک کو